innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی. اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت مبارکہ کے جملے میں ذکر فرمایا. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور زلیخا نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی، اس سے پہلے ایک بات لازمی ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات توحید سے تعلق رکھتی ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے تو ہزاروں لوگوں نے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، تصویریں ہیں، لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ تعالی کی توحید کو عیاں بیاں کرنا. جہاں کہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو ذکر فرمایا، ہم اس کو زیادہ کھولیں گے تاکہ ہمیں اللہ کی توحید سمجھ آ جائے. وہ بات اس طرح ہے کہ قصر پوتیفار کے معبد میں 5 کاہنان رہتے تھے اور وہ 20 آدمیوں کی روٹی لیتے تھے. یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا آپ تقسیم کرائیں. تو جب کھانا تقسیم ہونے لگا، لسٹ میں 5 آدمی لکھے ہوئے تھے اور کاہنان معبد نے 20 آدمیوں کا کھانا مانگا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تو لسٹ میں کاہنان کی تعداد 5 ہے اور 20 آدمیوں کا کھانا کس وجہ سے؟ تو کاہنان نے کہا، بھئی ہم خداؤں کا کھانا بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں، ہم خداؤں کا کھانا بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جو لوگ موجود تھے، قصر والے کھانا لینے کے لیے موجود تھے، ان کے دماغ پر بھی دستک دی اور کاہنان معبد کے دماغ پر بھی ہتھوڑا مارا کہ بھئی خدا تو کھانے سے پاک ہوتا ہے، خدا کو کھانے پینے کی کیا ضرورت؟ یہ عجیب خدا ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھانے کے محتاج، پانی پینے کے محتاج، یہ کیسے خدا ہے؟ تو لوگوں کے دماغ پر بھی بات بیٹھی کہ یار واقعی یہ بات تو یوزار سیٹ کی بہتر ہے کہ خدا کیوں کھانا کھائیں؟ بھلا خدا تو کھانے سے پاک ہونے چاہیے. اور ان کے اپنے عقائد پر بھی یہ چوٹ آئی کہ ہمارے کیسے خدا ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں. تو بہرحال اس بات کو یوسف علیہ السلام نے سب کے سامنے کھولا کہ خدا کی تعریف کی. تو خدا تو کھانے سے بے نیاز ہے، خدا تو کھانے سے ماورا ہے، یہ کیسے خدا ہیں جو کھانا کھاتے ہیں؟ بہرحال پہلی ضرب ہامون کے متعلق لوگوں کے دل و دماغ پر یہ پڑی کہ واقعی یوزار سیٹ کی بات صحیح ہے اور ان کا پروگرام، ان کی بات غلط ہے. تو پہلی توحید کی جو بات یوسف علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی. اس کے بعد واقعات تو بہت ہیں، بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. اب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو یوسف علیہ السلام بانو زلیخا سے نظریں چرانے لگے. شرم و حیا کی وجہ سے نیچے دیکھ کر چلتے تھے، نیچے دیکھ کر بات کرتے تھے. لیکن جب پوتیفار نے زلیخا کے سامنے یوسف علیہ السلام کی تعریفیں کی تو زلیخا کے دل میں مزید یوسف علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ جاگ اٹھی اور زلیخا کے ارادے جو ہے وہ خطرناک ہونے لگے. یوسف علیہ السلام کے اوپر نظر رکھنے لگی اور اس کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگی. تو ایک دفعہ زلیخا نے پوتیفار کو بھی شکایت لگائی کہ یوزار سیف اب ہمارے قریب نہیں بھٹکتا، جس طرح پہلے تھا اس طرح نہیں.
تو پوتیفار نے بھی وضاحت کی کہ اب وہ جوان ہو گیا ہے، وہ حیا کرتا ہے کہ بھئی نوجوان خوبرو عورتوں کے چہرے پر نگاہ ڈالنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، بہرحال وہ شریف النفس انسان ہے، وہ احتیاط کرتا ہے۔ تو زلیخا پھر میں چل گئی، نہیں میں کی یہ ادا مجھے پسند نہیں، مجھے اس کی پہلے والی ادا پسند ہے، بس ہم سے گھل مل کر رہے، ہمارے ساتھ گپ شپ کرے، کمپنی کچاری کرے، میں تو یہ چاہتی ہوں۔ زلیخا نے اپنی خادمہ کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو طلب کر لیا تاکہ اس سے خلوت میں بیٹھ کر کچھ باتیں کرے۔ یوسف علیہ السلام کو بلوا لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں بات آ گئی کہ اب جو ہے نا خطرے کی بو آ رہی ہے۔ بہرحال اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، میں تیری حفظ و امان میں ہوں، اگر تو نے اپنا شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا، اپنی رحمت ہٹا لی تو میں نقصان میں آ جاؤں گا، میرا اللہ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ بہرحال وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، سارے ماحول کو سمجھتے تھے اور اللہ کی پناہ میں رہتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ تو جی زلیخا کی حاضری ہو گئی۔ جب زلیخا کے پاس یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تو قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ جملہ فرمایا، زلیخا کا نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ کسی عورت کا نام نہیں لیتے سوائے بی بی مریم کے۔ بی بی مریم کا نام بھی اس لیے لیتے ہیں کہ عیسائی کہتے تھے کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتے ہیں کہ دیکھو اپنی بیوی کا کوئی نام سب لوگوں کے سامنے اظہار کرنا پسند کرتا ہے، نام لینا پسند کرتا ہے، تو میری بیوی ہوتی تو میں اس کا نام کیوں لیتا؟ میں اس کا نام لے رہا ہوں، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ جس بھی عورت کا نام لیا، امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ العزیز، یعنی عزیز کی عورت، لوط علیہ السلام کی عورت، نوح علیہ السلام کی عورت، کسی عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں لیا۔ اس لیے فرمایا وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے اسی نے پھسلانے کی کوشش کی۔ کیا مانا؟ اس میں اللہ تعالیٰ قصوروار زلیخا کو ٹھہرا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی پھر بھی بارات بیان ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے پھسلانے کی کوشش کی۔ اب اللہ پاک نے لفظ بھی کوئی نہیں ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے پھسلانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں کہ عورت کے پھسلانے کے کیا کیا طریقے ہیں، عورت پھسلانے میں بڑی ماہر ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جہاں گناہ کا کوئی کام ہوگا، زنا کا کوئی کام ہوگا، تو اس میں قصور عورت کا ہوگا، اس لیے پہلے عورت کو ذکر کیا، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، تو عورت کو پہلے ذکر کیا کہ زنا کے معاملے میں قصوروار سب سے زیادہ عورت ہوتی ہے۔ یہی ایسے طریقہ کار، ایسے ناز نخرے، اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ مرد بیچارہ جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے یا اس کے ناز نخروں میں پھنس جاتا ہے، تو عورت کو قصوروار ذکر کیا۔ لیکن جب چوری کا ذکر آیا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورتیں۔ تو مرد کو چوری کی لسٹ میں پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں زیادہ مرد ہوتے ہیں، کیونکہ مرد کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، مرد کے سر پر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ چوری کا امکان مرد کا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ جو ہے نا وہ مرد ہی چوری کر سکتا ہے۔ تو چوری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو پہلے ذکر کیا، زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذکر کیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نے پھسلانا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام۔ راودہ کا معنی ہوتا ہے طریقے سے پھسلانا۔ قرآن کا لفظ بتاتا ہے کہ اس طریقے کی باتیں کی کہ دیکھو جی آپ کی زلفیں بڑی پیاری ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک دن فنا ہو جائیں گی، ایک دن ختم ہو جائیں گی، تو آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں،
تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یہ بھی فنا ہو جائیں گی. تو جناب اعلیٰ اس طرح کی اس کے حسن کی تعریفیں، اس کی تعریفیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کوئی بات اس کی خاطر میں نہ لائے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ دی. اس نے پھر دوسرا طریقہ کار اختیار کیا. یوسف علیہ السلام یہ بتائیں کہ کسی نے آپ سے محبت بھی کی ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھ سے محبت تو کی ہے کسی نے، لیکن مجھے نقصان بڑا اٹھانا پڑا. جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے نا، مجھے بہت نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں محبت سے بڑا ڈرا ہوا ہوں. جو کوئی مجھے کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے ڈر لگ جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میری پھپھو فائقہ نے مجھ سے محبت کی، تو محبت کی وجہ سے مجھ پر چوری کا الزام لگایا. تو چوری کا الزام میرے سر پہ اوپر آیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی. میرے والد نے میرے ساتھ محبت کی، تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے بھائیوں نے جو ہے مجھ سے حسد کیا، مجھے مارنے کی کوشش کی، مجھے باپ سے ہٹایا، کنویں میں ڈالا، ظلم و تشدد کیا. اب بابا مجھے محبت کے نام سے ڈر لگتا ہے، مجھے محبت کی بات کوئی نہ کرے، میں ایسی باتیں نہیں سننا چاہتا. 2 دفعہ جو ہے نا کسی نے محبت کی تو یہ انجام ہوا. اب کوئی کرے گا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا، پتہ نہیں جیل میں پہنچ جاؤں گا. تو بہرحال اس نے یوسف علیہ السلام نے اس کی بات کو جو ہے نا بات تبدیل کر کے اس کے یعنی ارادے بھانپ کر وہ اور طریقے کا سوال کرتی. یوسف علیہ السلام اس کو اور طریقے کا جواب دیتے کہ وہ یہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام میری بات نہیں سمجھ رہے. زلیخا نے کہا میرا مقصد ہے کسی عورت نے تو نہیں کی. تو کبھی کسی آپ نے دیکھا کہ کسی عورت نے آپ سے محبت کرنے کی کوشش کی، آپ کو کسی عورت نے پسند کیا؟ میرا مقصد عورت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں تو دیکھتی ہیں لیکن میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا. اگر ان کے دل میں جو بات بھی ہو، لیکن میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا. میں کسی عورت کے دل کو، میں کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں. مجھے کوئی عورت پسند ہی نہیں ہے، میں عورتوں سے محبت کرتا ہی نہیں ہوں، مجھے عورتیں اچھی نہیں لگتی. ایسا طلاق دار جواب دے دیا. تو اس کو یہ بات جو ہے نا جب پوری کوشش کی، اور بھی کی ہوں گی، لکھی ہے مفسرین کرام نے، ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق یا اپنی معلومات کے مطابق، لمبی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس طریقے کی زلیخا نے جال پھیلانے کی کوشش کی. بہرحال قرآن نے ذکر فرمایا کہ وراودته التي هو في بيتها، اس نے جال پھیلانے کی کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہ آ سکے. تو جب وہ لاجواب ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ غصہ کرنے لگی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگی اور اپنے آپ کو ضبط کرنے کی تاکید کرنے لگی کہ میں جو ہے نا اب اس سے جو ہے نا کوئی بات نہیں کرتی. یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. بانو زلیخا جیسی خوبصورت عورت کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتا. یہ کہتا ہے مجھے عورت کو پسند ہی نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ توجہ کرتا ہی نہیں ہوں، بڑا مغرور ہے جی. تو اس نے یہ غصہ کر کے نا بات کو روک دیا، یوسف علیہ السلام کو جواب دے دیا. اور زلیخا یوسف علیہ السلام سے دستبردار ہونے کی کوشش کی، دل پر پتھر رکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی. کس طرح سے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھنے کی کوشش کی وہ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.